شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ملک عرب میں مکہ سے شمال کی طرف تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو پہلے یثرب کہتے تھے اور اب مدینہ کہتے ہیں۔ مدینہ میں 2 مذہب کے لوگ رہتے تھے، جس میں ایک مشرک دوسرے یہودی تھے۔ مشرکوں کے پھر 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے بڑے قبیلے 3 تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ اسی طرح جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لائے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے لوگ تھے وہ انصاری کہلاتے ہیں۔ مدینہ کے انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ خدمت گزاری، خیر خواہی اور فدائیگی کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ انصار نے بخوشی کر دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے مال و دولت، بیوی اور بچوں، غرض ہر چیز کو، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی بھول گئے۔ ان کے سامنے اگر کوئی چیز رہ گئی تھی تو وہ خدا کا رسول اور اس کے ساتھی تھے۔ ایک انصاری کو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی کہ اس کے ننھے منھے بچے بھوکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کا مہاجر مہمان شکم سیر ہو جائے، وہ بخوشی تکلیف برداشت کر لے، لیکن مہاجر بھائی آرام سے رہیں، وہ جان قربان کرے مگر مہاجر کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری میں بھائی چارہ قائم کر دیا، جس سے مواخات کہتے ہیں، جس کے بعد وہ آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح بھائی مانے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ جب ایک انصاری اپنی تمام جائیداد وغیرہ مہاجر بھائی کے سپرد کر کے یہ خواہش کرتا تھا کہ مہاجر بھائی آرام سے بیٹھے اور یہ انصاری خود سے محنت کرے اور کمائے، تو اس کا مہاجر بھائی یہ کہتا تھا، آپ کی دولت آپ کو مبارک، مجھے مزدوری یا تجارت کی کوئی سبیل بتا دو، اور پھر وہ قوت بازو سے کما کر بسر کرتا تھا، اس لیے کہ اس کی غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ اپاہج بن کر انصاری بھائی کے دولت پر قبضہ کرے یا اس پر اپنا بوجھ ڈال دے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ قوت بازو سے کمائے اور دوسرے پر اپنا بوجھ نہ ڈالے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ صحابہ نے توکل کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ وہ پورا توکل تو کرتے تھے، مگر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر باپ دادا کی جائیداد یا لوگوں کی بخشش پر اپاہج بن کر بیٹھ جائے۔ توکل کے صحیح معنی یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا اور نتیجہ خدا کے سپرد کر دینا، اور بھروسہ صرف خدا کی مہربانی پر کرنا، نہ کہ اپنی کوشش پر۔ جب تک رشتے کی بنا پر میراث تقسیم ہونے کا حکم قرآن پاک میں نازل نہ ہوا تھا، تب تک بھائی چارے سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کا طریقہ جاری رہا۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ انصار نے جو کچھ مال جائیداد اس وقت مہاجرین کو دیا تھا وہ مہاجرین کے پاس ہی رہا یا واپس بھی کیا، اور اگر واپس کیا تو کس وقت کیا؟ خیبر فتح ہونے کے بعد، یعنی جب مہاجرین کو خیبر کی جائیداد مل گئی تو واپس کر دیا گیا۔ اسلام پھیل جانے کے بعد مدینہ میں 3 فرقے بن گئے، مسلمان، یہودی اور منافق۔ یہودی وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتے تھے، مگر دراصل ان کا تمام دین مٹ چکا تھا۔ تورات میں بہت کچھ گڑبڑ کر لی تھی، خود غرضی، نفس پرستی، لالچ وغیرہ بڑی باتیں ان کے رگ و ریشہ میں اتر گئی تھی۔ سود عام طور سے لیا کرتے تھے، مدینہ کی دوسری قوتوں کی تمام جائیداد چھٹ کر گئے تھے۔ منافق لوگ وہ ہیں جو مدینہ کے کچھ ذلیل اور مکار لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی غرض کی خاطر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کی دل کفر کی دلدل میں دنسے ہوئے اور اسلام کی گندہ دشمنی سے سڑے ہوئے تھے۔ رات دن مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی فکر میں رہا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا تھا، اور ان کا سربراہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مکہ کے کافروں کی طرح یہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے بڑھ گئے، اور اس دشمنی اور بغض کی وجہ یہ تھی
کہ اسلام کی ترقی، کیونکہ اس ترقی کے باعث ان کے وہ ناجائز فائدے اور جن کے سبب وہ گویا مدینہ کے مالک بن بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کر لیا جس کا حاصل یہ تھا کہ یہود کو مذہبی آزادی ہوگی، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک دوسرے کی مدد کرے گی، مدینہ پر حملہ ہو تو دونوں فریق ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کر لے تو دوسرا بھی اس صلح میں شریک ہوگا، کوئی فریق قریش کو امن نہ دے گا، مسلمانوں کی اگر جنگ ہوگی تو یہودی بھی خرچ میں شامل رہیں گے، مظلوم کی امداد کی جائے گی، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس سے باہمی فساد کا خوف ہو تو اس کا آخری فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوگا۔ یہودیوں نے اس معاہدے کی پابندی قطعاً نہیں کی، بلکہ وہ مکہ کے کافروں اور اسلام کے دوسرے دشمنوں سے برابر سازش کرتے تھے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے دوسرے سال، بنو نذیر نے چوتھے سال اور بنو قریظہ نے 5ویں سال بہت ہی خبیث طریقہ پر بدعہدی کی۔ مکہ کے لوگوں نے اسلام کی مخالفت کے لیے ہجرت کے بعد کیا چالیں چلی تھیں؟ اوس اور خزرج کے ان لوگوں کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مقابلے کے لیے بھڑکایا، چنانچہ ان کے پاس لکھا بھیجا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا ہے، اب لازم ہے کہ ان کو نکال دو، ورنہ ہم سیدھے مدینہ پہنچیں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو باندیا بنائیں گے۔ بدر کی لڑائی میں جب قریش ہار کر واپس ہوئے تو انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کو لکھا کہ تم قلعوں کے مالک ہو، جائیدادوں پر قابض ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو ورنہ ہم تمہاری عورتوں کے پازیبے تک اتار لیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں دی، چنانچہ بنو نذیر نے بدعہدی کا ارادہ کر لیا۔ اندر ہی اندر مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں سے سازش شروع کی، مدینہ پر چڑھائی شروع کر دی۔ جب تنہا کامیاب نہ ہو سکے تو تمام عرب کے کافروں اور یہودیوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ عمیر نامی مکہ کا ایک شخص بدر کے بعد اسی ارادے سے مدینہ طیبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی شرارت کو دفع کرنے کی یہ شکل اختیار کی کہ قریش کے لوگوں کی بڑی پونجی شام کی تجارت تھی، شام جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزر ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی قوت کمزور پڑ جائے اور پریشان ہوں۔ ابھی ایک دو قبیلوں سے معاہدہ کیا تھا کہ قریش کے حملے شروع ہو گئے اور انہوں نے آس پاس کے قبیلوں میں بھی اسلام کی کچل ڈالنے کی آگ پیدا کر دی۔